نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج ہمارے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں قرآن مجید کے سورہ فیل اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی۔ پہلے لیکچر میں سورہ فیل کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی، اور اب سورہ قریش جو ہے اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصراً تفصیل اور تشریح ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لی کا مطلب لیے، لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے، لیے بھی اس کا مطلب ہے لی کا، اور اس وجہ سے بھی، اس وجہ سے یہ بھی اس کا مطلب ہے، اور لیے بھی اس کا مطلب ہے۔ عربی بہت فصیح زبان ہے، تو ایک ایک لفظ کے کئی مطلب ہیں، تو لیے بھی اس کا مطلب ہے، اور اس وجہ سے بھی۔ کوئی کہتا ہے میں کام نہیں کرتا، یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یعنی وہ وجہ بتاتا ہے۔ تو لام جو ہے یہ وجہ کے لیے بھی آتا ہے اور لیے کے لیے بھی آتا ہے، تو اس لیے لیے یا اس وجہ سے، تو یہ لی کا، یہ لفظ لی کا جو صرف جو ایک لفظ ہے اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ایلاف، ایلاف یہ الفت سے نکلا ہے، ایلاف یہ الفت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ الفت، مانوس، یہ اس کو ایلاف کو جو ہے الفت پیدا کرنا، مانوس کرنا، تو یہ ایلاف کا ترجمہ کیا ہے؟ مانوس کرنا، خوگر بنانا۔ یہ میں تین چار آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کو یاد ہو سکے۔ خوگر بنانا، مانوس کرنا، الفت پیدا کرنا، یہ اس کے آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ایلاف کا مطلب مانوس کرنا، الفت اور مانوس یہ ایک ہی چیز ہے، اور اس کا اپوزٹ وہ وحشت ہے۔ الفت کا اپوزٹ جو ہے یہ وحشت ہے۔ تو ایلاف کا الفت بھی اور مانوس، یہ دونوں اس کے ترجمے ہیں۔ آگے ہے قریش۔ قریش آپ کو سب کو پتہ ہے، قریش جو قبیلہ تھا عرب کا مشہور قبیلہ۔ تو لإیلاف قریش، اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، وجہ میں نے لام کا آپ کے سامنے کیا تھا، تو قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے، قریش کے خوگر ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی ترجمہ آپ کر لیں آسانی کے ساتھ۔ تو قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، قریش کو خوگر بنانے کی وجہ سے۔ آگے یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی آپ کو آگے سمجھ آ جائے گی۔ ایلافہم، ان کا مانوس ہونا، ان کا، یہ وہی لفظ ہے نا ایلاف والا، ان کا مانوس ہونا، ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ہوم کا کر رہا ہوں۔ ان کا مانوس ہونا، ان کا خوگر ہونا۔ رحلہ، رحلہ کہتے ہیں سفر کو۔ رحلہ کسے کہتے ہیں؟ سفر کو۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ فلاں حضرت، کوئی بھی حضرت رحلت فرما گئے ہیں، یعنی کوچ کر گئے ہیں۔ تو رحلت کا سفر بھی اور کوچ بھی، تو کہتے ہیں ہم فلاں حضرت رحلت کر گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس جہاں سے چلا گیا، کوچ کر گیا ہے۔ تو رحلت کا مطلب سفر۔ شتا، شتا کہتے ہیں سردی کو۔ شتا کسے کہتے ہیں؟ سردی کو۔ جب آپ اپنی زبان سے بولیں گے اور قرآن سامنے ہوگا تب آپ کو یہ چیز صحیح یاد ہوگی۔ اور آگے واو ہے، واو کا مطلب کیا تھا؟ اور، واو کا مطلب کیا تھا؟ اور الصیف، صیف گرمی کو کہتے ہیں۔ صیف کیسے کہتے ہیں؟ گرمی کو۔ تو شتا کس کو کہتے ہیں؟ سردی کو، اور صیف کہتے ہیں گرمی کو۔ تو اس کا بھی ترجمہ سنیں۔ ایلافہم، ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر کی وجہ سے، ان کا مانوس ہونا سفر، ان کا مانوس ہونا
سردی اور گرمی کے سفر کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ بھی ترجمہ فی الحال آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آگے انشاءاللہ آئے گا. آگے فا ہے, فا کہتے ہیں تو, فا کا مطلب کیا ہے تو فل یعبدو, پس چاہیے کہ وہ یعبدو عبادت کریں, وہ قریش کیا کریں, عبادت کریں. رب ھذا البیت, رب اس پروردگار کی, رب پروردگار کی, ھذا البیت اس گھر کے پروردگار کی. ھذا کا مطلب اس اور بیت کا مطلب گھر. تو پس چاہیے انہیں کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی, اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الذی, وہ یعنی وہ پروردگار, وہ اطعمہم, اطعمہ کا مطلب اطعمہم کھلانا, ہم کا مطلب انہیں, الذی اطعمہم وہ ذات جس نے کھلایا انہیں, من جوع, من کا مطلب کیا تھا سے, اور جو کا مطلب بھوک, جو کا مطلب کیا ہے بھوک. الذی وہ ذات جس نے انہیں کھلایا, من جوع بھوک سے, یعنی بھوک میں انہیں کھلایا. وآمنہم اور آمنا امن سے ہے, وآمنا اور امن دیا ہم انہیں, من خوف, من کا مطلب سے اور خوف کا مطلب خوف. تو وآمنہم اور انہیں امن دیا, من خوف خوف سے, یعنی یہ وہ ذات ہے, اس ذات اس رب کی عبادت کریں جس نے ان قریش کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں ان کو امن دیا. تو اب اس کو سن لیں. لإیلاف قریش, قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, سردی اور گرمی کے سفر کے مانوس ہونے کی وجہ سے, فلیعبدوا پس چاہیے انہیں کہ وہ عبادت کرے, رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی, الذی اطعمہم من جوع اس رب کی جس نے اطعمہم من جوع ان کو کھانا کھلایا, من جوع بھوک میں, وآمنہم من خوف اور امن دیا انہیں خوف سے. ٹھیک ہے, اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں بہت زیادہ قتل و غارت تھی. کوئی بندہ بھی سفر نہیں کر سکتا تھا آزادانہ طور پر, امن سے کوئی بھی سفر نہیں کر سکتا تھا. وہ جب بھی سفر کے لیے نکلتا تھا تو راستے میں ڈاکو, چور, لٹیرے سب اسے, اور دشمن قبیلے وہ راستے میں بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ لوٹ بھی لیتے تھے اور مارتے بھی تھے. تو کوئی بھی کسی کے لیے بھی سفر کرنا آسان نہیں تھا. اس کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ میں راستے میں مجھے رات کو لوٹا جائے گا اور دشمن قبیلے والا مجھے مار دے گا. لیکن قریش کا جو قبیلہ تھا یہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور بیت اللہ کی خدمت کیا کرتا تھا. تو سارا عرب ان قریشیوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور ان کا بڑا احترام کیا کرتا تھا. اور یہ قریشی جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو ان کو لوٹا نہیں جاتا تھا. تو یہ قریشی اس وجہ سے سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے. ایک سفر یمن کی طرف کیا کرتے تھے تجارت کے لیے, اور ایک سفر یہ شام کی طرف کیا کرتے تھے تجارت کے لیے. یمن کا جو علاقہ ہے وہ گرم ہے, تو سردی میں یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے, اور شام کا جو علاقہ ہے وہ ٹھنڈا ہے. جب عرب میں گرمی ہوتی تھی تو یہ اس وقت شام کی طرف جایا کرتے تھے تجارت کے لیے. تو راستے میں ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں, بیت اللہ کی وجہ سے ان کو عزت دی تھی لوگوں نے.
تو اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میرے گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملتی ہے، میرے گھر کی وجہ سے تمہیں نہیں لوٹا جاتا، تو اب تم آؤ نا مجھے مانو، صرف میری عبادت کرو، ان بتوں کو پوچھنا چھوڑ دو۔ میری وجہ سے، میرے اس گھر کی برکت سے اور میرے وجہ سے تم جو ہے آزادانہ طور پر تجارت کے لیے جاتے ہو، شام بھی جاتے ہو اور یمن بھی جاتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وجہ تمہیں کیا ہے کہ میری وجہ سے، میرے گھر کی وجہ سے، کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کا یہ یعنی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ان قریشیوں کو کچھ نہیں کہنا۔ تو جب میرے گھر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تم لوگ پھر مجھے کیوں نہیں مانتے ہو؟ لیکن وہ لوگ وہ اپنا ہنر سمجھتے تھے اور اپنا کمال سمجھتے تھے کہ ہم جو شام کی طرف سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یمن کی طرف جو ہم سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا کمال ہے، ہمارا اپنا ہنر ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا ہنر اور کمال نہیں ہے، حقیقت میں یہ تمہارے رب کا فضل ہے تم پر، اور یہ اس بیت اللہ کی برکت ہے۔ تو اس لیے حق کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اس کو اب آپ دوبارہ میں کرتا ہوں ترجمہ، اب سنیں، اب آپ کو جو ہے ترجمہ صحیح سمجھ میں آئے گا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ مفہومی ترجمہ ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر ہونے کی وجہ سے، گرمی اور سردی کے سفر میں مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی انہیں روزی دی جاتی ہے نا ظاہری اسباب سے، کہ وہ سردی اور گرمی میں شام اور یمن کا سفر کرتے ہیں، اور اس سفر کی وجہ سے ظاہری طور پر ان کو روزی دی جاتی ہے، مگر حقیقی طور پر یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس تم لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ عرب میں آج بھی کوئی کھیت نہیں ہے، عرب میں آج بھی کوئی باغ نہیں ہے، مکہ میں اس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں کالے کالے، تو تم تو ادھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، لیکن میرا فضل تھا، میری وجہ سے، میرے گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی اور تم تجارت کرتے تھے اور اس تجارت کی وجہ سے تم خوشحال تھے۔ اب جب میرے گھر کی وجہ سے تمہیں یہ اتنی پروٹوکول مل رہا ہے، اتنی عزتیں مل رہی ہیں، اب تمہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو صرف میری، اور عبادت کرو اس گھر کے رب کی جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، تمہارے لیے سفر کو آسان کیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں خوف سے امن دیا ہے، تمہیں کوئی راستے میں خوف نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم قریشی ہیں اور قریش ہم کعبہ کے متولی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس پوری صورت میں کہ تم جو یہ مانوس ہو گئے ہو نا سفر میں، کوئی خطرہ تمہیں نہیں ہوتا، بڑے آرام سے جاتے ہو، بڑے سردی میں بھی سفر کرتے ہو، گرمی میں بھی سفر کرتے ہو، اور اس سفر کے عادی ہو گئے ہو تم، اور تمہیں لوٹا نہیں جاتا اور تمہیں عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ میرے گھر کی وجہ سے۔ تو جب میرے گھر کی وجہ سے، تو میری عبادت کرو، صرف ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، صرف میری عبادت کرو۔ تو یہ اس پوری صورت میں بتایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے سارے ساتھیوں کو؟ اس صورت سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، یہ غور سے سنیں، یہ اسباق آپ کو ملیں گے نہیں پھر۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر کا آسان کر دینا یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے بہت بڑی۔ قریش کے لیے اللہ رب العزت نے سفر کو آسان کر دیا تھا نا، راستے میں کوئی لوٹ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اللہ نے ان کے لیے اس سفر کو آسان کر دیا۔ تو
اللہ اس صورت سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ سفر کا آسان کر دینا یہ اللہ کی نعمت ہے. جس طرح آج کل جہاز میں سفر ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت نے ہمیں آسانی دے دی ہے نا, گاڑیاں ہیں بڑی بڑی, تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوسرا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو پسند فرمایا. کس کو پسند فرمایا؟ تجارت کو. اللہ نے جب ان قریشیوں کو, ان عرب والے جو بھوکے تھے, ان کو جب کھانا کھلانے کی نوبت آئی, ان کو جب روزی دینے کی باری آئی, تو اللہ نے ملازمت کو اختیار نہیں کیا ان کے لیے, ملازمت کو ان کے لیے پسند نہیں کیا, بلکہ تجارت کو ان کے لیے پسند کیا. تو قرآن میں جس جگہ بھی, قرآن مجید میں ہر جگہ پر تجارت تجارت تجارت, اللہ رب العزت نے تجارت کو پسند کیا ہے, ملازمت کو پسند نہیں کیا. آج کل ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ملازم ہو جو سرکاری, تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہی غلام ہو بس, اور وہ تجارت کرے. تو اللہ رب العزت اس صورت میں جو ہمیں دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تجارت. اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ تجارت کے لیے سفر کرنا, کہاں پر شام, کہاں پر عرب, کہاں پر یمن, کہاں پر عرب. تو تجارت میں جب آپ سفر کریں گے تو وہ اس تجارت میں آپ کے لیے ترقی ہوگی. ہمارا کیا ہوتا ہے, گھر کے بعد دکان کھول لیتے ہیں اور باپ بھی وہی دکان چلا رہا ہوتا ہے, کوئی ترقی نہیں ہوتی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بھی وہی دکان چلا رہا ہوتا ہے, کوئی ترقی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ باہر نکلے ہی نہیں ہوتے. باہر نکلیں, کوئی نئی چیز خریدیں, کوئی نئی چیز اس کو بیچیں, پھر اگلے علاقے میں جائیں, وہاں پر کوئی سستی چیز ہو وہاں خرید. تو تجارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی تجارت کی ترقی اس سے ہوتی ہے. دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شام سے لے کے آتے تھے مال, ادھر عرب میں فروخت کرتے تھے, تو بڑے امیر تھے. اس طرح عبد الرحمن بن عوف ہو گئے, بڑے بڑے صحابہ کرام. اور چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کو دین کی وجہ سے عزت مل جائے, دین کی وجہ سے, تو اسے اور لوگوں کے بنسبت اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ان کو کس وجہ سے عزت ملی تھی قریش کو؟ کعبے کی وجہ سے ملی تھی نا, کعبے کی وجہ. تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو, قریشیوں کو, کہ تمہیں جو عزت مل رہی ہے وہ کعبے کی وجہ سے مل رہی ہے, تو سب سے پہلے تم لوگ حق کو قبول کرو, ایمان لے آؤ. تو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کو دین کی وجہ سے, کوئی عالم ہے یا کوئی تبلیغی جماعت کا ہے, لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, کوئی دین کے کسی بھی شعبے سے, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے, وہ زیادہ اللہ کی اطاعت کرے. اور چوتھا سبق یہ ملتا ہے عربوں کے لیے خاص طور پر کہ اے عرب والو, آج بھی عرب کا معیشت جو ہے سب سے زیادہ بیت اللہ سے ہوتی ہے. بیت اللہ میں لوگ جاتے ہیں, حج میں 25-30 لاکھ لوگ جاتے ہیں, مارکیٹوں سے سامان خریدتے ہیں اور ہوٹلوں کو کرایہ پر لیتے ہیں. سب سے زیادہ ان کے پاس جو آمدنی آتی ہے وہ بیت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور وہاں پر لوگ امن و امان سے رہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو گالی بھی نہ دیں ہم. تو یہ امن بھی آج بھی عربوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں امن دیا, اور آج بھی تمہاری معیشت کو اس بیت اللہ کی وجہ سے ہم نے منسلک کیا. تو لیکن اگر تم ہمارے احکامات کے خلاف ورزی کرو گے تو سب سے پہلے عذاب اے عربوں تم پر آئے گا. اور آخری سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ معاشی ترقی میں آگے جائیں, معاشی ترقی میں آگے جائیں. بہت سے لوگ اپنی سستی جو ہے وہ اس کو تقدیر پر ڈال دیتے ہیں, بس تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ ملے گا, نہیں. یا اس طرح کہتے ہیں جی زندگی تو 2 دن کی ہے, کیا نہیں. جو آپ مسلمانوں کی معیشت اوپر جانی چاہیے. جب آج یہودیوں کے کنٹرول میں ہے ساری معیشت, مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آج وہ سب کچھ بند کر دیں مسلمانوں کے پاس, تو اس میں یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی معیشت میں اوپر جانا چاہیے. ہاں خاص علماء جن کا دین کے ساتھ ہو تو چلے وہ دین کو زیادہ وقت دیں, لیکن عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ معیشت میں آگے بڑھیں اور مسلمانوں کی معیشت اوپر کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ سنا گیا اور جو کچھ پڑھا گیا ان سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا